بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، اور حضرت کے وعظ میں یہ بات چل رہی تھی کہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی، اور محبت میں ان کی یہ حالت تھی کہ آپ اگر تھوکتے تو اس کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے، اور اگر ہاتھ میں نہ آتا تو دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر چہرے پر مل لیتے۔ اسی طرح اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی بھی وہ لوگ بڑی عظمت اور محبت سے صحابہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ پشنے لگوائے اور ایک صحابی کو خون دیا کہ اس کو پھینک کر آ جاؤ، تو بجائے پھینکنے کے انہوں نے اس کو پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم چلا تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تم کو نہ چھو سکے گی۔ اس وعظ میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کو محبت تھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جس کو جس قدر آپ سے محبت ہوگی اتنا ہی اس کے ایمان میں ترقی اور اضافہ ہوگا۔ جتنی جس کو زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کریم کی محبت، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، بیت اللہ شریف سے محبت، حرمین شریفین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے محبت، مکہ شہر، مدینہ شہر سے محبت، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ایمان سے ہے۔ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شدت ہے، بعض لوگ اس کو شدت بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شدت نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کو محبت تھی تبھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس طرف جانے کا حکم دیا وہ فوری طور پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسی قربانی ان کے سامنے آئی، جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، انہوں نے ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کر دی قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی
اور وہ بھی اللہ سے راضی. تو ان کی جو صحابہ کی جو قیمت لگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت کی وجہ سے لگی، شدید محبت کی. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہو تو انسان اپنے ایمان میں بھی کمزوری محسوس کرے گا، اپنے ایمان میں، دین پر چلنے میں، سنتوں پر عمل کرنے میں وہ کمی محسوس کرے گا. اور بسا اوقات بہت سارے صاحب ایمان ہوتے ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں پر، بعض ارشادات پر وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اس پر عمل نہیں کریں گے. صرف محبت کی کمی ہے جو بھی سنت پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک سنت بھی نہ چھوٹے، ایک طریقہ بھی نہ چھوٹے. تو یہ ایمانیات میں سے ہے، اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت. اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ وہ آپ کا لعاب، منہ سے نکلا ہوا لعاب وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. آپ کا بچا ہوا جھوٹا پانی وہ صحابہ اس کے اوپر ترستے تھے کہ مجھے مل جائے. آپ کی زیارت اور ملاقات کو وہ بے چین ہو جاتے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آ گئے اور آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں تو یہ حال ہے کہ گھر میں تھا، آپ کی محبت اور بے قراری میں دل چاہا آپ کی زیارت کو تو دوڑا آیا، آپ کی زیارت کر لی. جب ہم جنت میں جائیں گے اور آپ تو اونچی جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہمیں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. جنت میں معاملہ یہ ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. تو تسلی ہو گئی صحابہ کو کہ اب جنت میں بھی مزہ آئے گا. صحیح، یعنی انسان کسی جگہ جائے اور جس کے لیے جائے اس جگہ پہ وہ نہ ہو تو کہتا ہے کہ کیا فائدہ ہے اس جگہ میں رہنے کا. جس کی وجہ سے ہم اس جگہ آئے ہیں، اس علاقے میں آئے ہیں، اس شہر میں آئے ہیں، وہی نہیں ہے یہاں پہ، ان سے ملاقات نہیں ہے. تو صحابہ کی بھی یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اعلیٰ درجے کا ایمان اور ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ اس وقت جنگل میں اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے. ان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے. تو خبر کی تصدیق ہونے کے بعد انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان آنکھوں نے اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا محبت سے، اب میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، میری اس بینائی کو لے لیں، میری اس بینائی کو لے لیں. میں نہیں چاہتا کہ میں ان آنکھوں سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو دیکھوں. جب وہ نہیں ہے تو مجھے ان آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں. ایسی محبت تھی. تو حضرت اسی چیز کو عرض کر رہے ہیں کہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور یہی ایمان کا بہت بڑا جزء لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت.
اور پھر آگے عرض کیا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے. ایک تو ہے محبت. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، عادات، صفات اپنے اندر پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ مخالفین کے ساتھ آپ شفقت فرماتے تھے. حضرت فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، نرمی کا معاملہ فرماتے تھے. تو ہمارے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے. صرف محبت یعنی نری محبت کافی نہیں ہے. کامل محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات ہمارے اندر ہو، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، ساری چیزیں ہمارے اندر ہوں، تب ہم محبت میں سچے ہوں گے، پختہ ہوں گے، پکے ہوں گے اور ہماری محبت کامل ہوگی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی صفات، آپ کی سنتوں پر نہیں لا رہی ہوتی. تو محبت کا تقاضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ بھی بہت بڑا حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی عادات کو، آپ کے طور طریقے کو اپنے اندر پیدا کریں. جیسے کہ حضرت یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ محبت کا طریقہ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں وہ اپنے اندر پیدا کریں. اور آپ کی عادات میں سے ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، نرمی کا برتاؤ، نرمی کے ساتھ پیش آنا، بالخصوص اپنوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ. جیسے کہ بسا اوقات انسان نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو، کوئی دشمنی ہو، کوئی اختلاف ہو تو اس موقع پر اس کو نرمی بھول جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. غصے میں آ کر پھر کیا ہوتا ہے؟ زیادتی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے اور پھر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا کا کوئی نقصان پہنچاؤں. یہ فطرت ہے انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جب کسی سے عداوت اور دشمنی ہوتی ہے یا کسی بات پر ناراضگی ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے، وہ اس در پہ ہوتا ہے کہ اس کو میں کوئی دنیا کا نقصان پہنچاؤں، اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کو کوئی پریشانی پہنچ جائے. یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. مسلمان کی شان کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ معافی کا برتاؤ، درگزر کا برتاؤ. یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے اور یہ اتنے آرام سے نہیں آتی. اس کے لیے انسان کو محنت، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنی نگرانی کرنے پڑتی ہے. اپنی نگرانی کہ اب مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں غصے میں کیا کرتا ہوں. اپنی نگرانی اور اپنے بزرگوں سے، علماء سے مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں غصے کا اظہار کرتا ہوں اور اس غصے میں زیادتی بھی کرتا ہوں، ناانصافی بھی کرتا ہوں، ظلم بھی کرتا ہوں، بد کلامی بھی، بد زبانی بھی کرتا ہوں. اس کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل حق یہ ہے کہ حضور کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کی مجلس ہوگی.